بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ تسبیح کرتی ہے ما فی السماوات، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمینوں میں ہے، یعنی آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ تسبیح سے مراد اللہ تعالیٰ کی تنزیہ، قولی تسبیح ہے سبحان اللہ کہنا، یا تسبیح پر مبنی کوئی بھی صیغہ اختیار کرنا، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اور بہت سے اذکار جو تسبیح پر مشتمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرنا اللہ تعالیٰ کو تمام نقائص سے اور تمام رذائل سے، ہر قسم کی کمی کوتاہی سے پاک قرار دینا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر اس شے سے جو کسی نقص یا کمی پر قائم ہو سکتی ہے۔ اس ذات کے لیے کمال مطلق ہے، اس کی ذات بھی کامل و اکمل ہے، اور اس کے سارے جو اسماء مبارکہ، اسماء حسنہ، وہ بھی کامل و اکمل ہیں، اور اس کی جملہ صفات بھی کامل و اکمل ہیں، اور اس کے سارے افعال اور سارے کام بھی کامل و اکمل ہیں۔ کسی نام میں، کسی صفت میں، کسی فعل میں کسی قسم کا کوئی بھی نقص نہیں ہے۔ یہ تسبیح ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ایک فرض عین کے طور پر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی نقص یا کمی کا قائل ہے یا عقیدہ رکھتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کامل و اکمل ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، اور چونکہ جو سب سے بڑا نقص اللہ کی جناب میں منسوب کیا جاتا ہے وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے شرکاء مقرر کرنا۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کہ ان لوگوں نے اللہ کے شرکاء بنا دیے، اور یہ اس کی جناب میں سب سے بڑی کمی اور نقص کی نسبت کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہر شریک سے پاک ہے، کیونکہ شرک کا عقیدہ یہ انتہائی نقص پر مبنی ہوتا ہے، شراکت داری نقص کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں آپ کاروبار کرتے ہیں اور کوئی شریک یا پارٹنر مقرر کرتے ہیں تو وہ کسی نقص کی بنا پر ہوتا ہے، کوئی سرمایہ کی کمی، افرادی قوت میں کمی، یا آپ کی صلاحیتوں میں کمی، تو آپ کو پارٹنر تلاش کرتے ہیں تاکہ مل کر وہ کام کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شریک مقرر کرنا، اس کا معنی اللہ کی جناب میں اور اس کی ذات میں نقص اور کمی کا عقیدہ ہے۔ تو ایک مشرک انسان
بھلا کیسے فلاح پا سکتے؟ وہ تو دائمی جہنمی ہیں جو رب تعالیٰ کے بارے میں اس بدنما اور گندے عقیدے پر قائم ہیں۔ تو ان ساری باتوں سے اگر آپ لا تعلقی اور برائت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تسبیح کا صیغہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس ذات کے لیے کمال مطلق ہے۔ تو یہاں بھی تسبیح کے صیغے سے سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے کہ سبح للہ، تسبیح کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ یہاں یہ بات ثابت ہو کہ تسبیح جو ہے اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی تسبیح کا مستحق اور مالک ہے، اس کے سوا سب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور مخلوق میں کمال ہرگز نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی نقص ہر ایک میں موجود ہے۔ تو سبح للہ، تسبیح کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی تسبیح کا، ہر قسم کی تنزیہ کا مستحق ہے، اس عقیدے کا مستحق ہے کہ وہ ذات اپنی صفات میں، اپنے ناموں میں، اپنے کاموں میں یکتا اور اکیلا ہے، اور کسی قسم کا نقص ان میں موجود نہیں ہے۔